نوحہ گر ایک بوسیدہ مکان میں ہم 4 جاندار اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ابا، اماں، میں اور ایک سفید بکری۔ میں چارپائی سے بدا ہر روز بکری کو ممیاتے، ماں کو بڑبڑاتے اور ابا کے ماتھے پر موجود لکیروں کو سکڑتے پھیلتے دیکھا کرتا۔ میری ماں زیر لب کیا بڑبڑایا کرتی تھی، کبھی سن نہ پایا۔ بکری درد بھری آواز میں چلا چلا کر کیا بتانا چاہتی تھی، اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ابا ہونٹوں سے بیڑی دبائے کن سوچوں میں گم رہا کرتا تھا، اور اس کے ماتھے کی تہدار لکیریں کیوں سکڑ اور پھیلا کرتی تھی، میں ہی سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اپنے اور بکری کے گلے میں بندھی رسی تو بخوبی دیکھ سکتا تھا، لیکن اماں اور ابا کی گردن سے کسا ہوا چمڑے کا پٹا مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ وہ دونوں بھی شاید اس سے بے خبر تھے، بالکل ویسے ہی کہ جب 2 آنکھوں والی مچھلی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار تو ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن نائلون کے تار سے بندھا کانٹا اسے دکھائی نہیں دیتا۔ ساتھ والے مکان میں خالہ صغرا رہا کرتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر لگ بھگ 7-8 برس ہوگی۔ سب اسے کاچی کہہ کر بلایا کرتے۔ خالہ میری اماں کو اکثر بتایا کرتی کہ کاچی پیدائش کے وقت سفید اون کے گولی کی طرح تھا، لیکن مسلسل دھوپ میں کھیلتے رہنے کی وجہ سے کاچی کی رنگت اب سیاہ ہو گئی ہے۔ اپنی کالی رنگت والے بچے کے لیے ایسا سفید جھوٹ صرف ایک ماں ہی بول سکتی ہے۔ کاچی کا باپ ہر دوسرے مہینے اس کے سر پر استرا پھروا دیا کرتا۔ چاول کے دانے جتنے بال اب کاچی کی شخصیت کا مستقل حصہ بن چکے تھے۔ میں نے اسے ہمیشہ سے ادھ ننگا ہی دیکھا۔ کبھی اسے لمبی قمیض پہنا دی جاتی کہ جس کا دامن گھٹنوں تک آیا ہوتا، یا پھر کبھی سرخ رنگ کا جانگیا چاول کے دانے برابر بالوں والا ادھ ننگا کاچی جب کبھی خالہ کے ہمراہ گھر میں داخل ہوتا تو میری جان پر بناتی۔ اسے دیکھتے ہی مجھ پر ایک خوف کی سی کیفیت طاری ہونے لگتی، خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت۔ وہ گھر کا دروازہ پار کرتے ہی مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگتا۔ اسے جب موقع ملتا تو وہ مجھے دبوچ لینے کی کوشش کرتا۔ میں بچنے کے لیے جب چارپائی کی دوسری جانب چھلانگ لگاتا تو وہ گھوم کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اسے سامنے کھڑا پا کر میں الٹے پاؤں دوڑ لگاتا، لیکن میری دوڑ کبھی 2.5 میٹر سے آگے نہ جا سکی۔ میری گردن میں بندھی ہوئی رسی تن جاتی اور ایک کسی پہلوان کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑتا اور میری گردن کو اپنی بدبودار بغل میں داب لیتا۔ میرا سانس رک جاتا اور تکلیف کی شدت سے میرے حلق سے گھٹی ہوئی چیخیں برآمد ہونے لگتی۔ اس ہڑبونگ اور چیخو پکار میں ساتھ بیٹھی خالہ کا دھیان ہماری جانب ہو جاتا، اور وہ کاچی کو مجھ سے یوں دست و گریباں ہوتے دیکھ کر کرخت آواز میں چلاتے ہوئے کہتی، ارے او کم عقل کاچی، کیوں چھنال کے لونڈوں کی طرح اس بے زبان سے دھینگا مشتی میں لگا ہے؟ اگر تجھے اس کی ہائے لگی تو سچ کہتی ہوں تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ ارے او بدبخت، تو اسے چھوڑتا ہے کہ میں چپل دھروں تیرے سر پر؟ خالہ کو یوں غصے میں سانڈنی کی طرح بے پردہ دیکھ کر کاچی کی گرفت میری گردن پر ڈھیلی پڑنے لگتی اور میں اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کی قید سے آزاد ہو جاتا۔ میں لپک کر خالہ کی اوٹ لے لیتا اور کاچی مجھے للچائے ہوئی نظروں سے ایسے دیکھتا مانو جیسے اس کا من پسند کھلونا اس سے چھین لیا گیا ہو۔ مار پڑنے کے خوف سے وہ مجھے دوبارہ دبوچنے کا ارادہ ترک کر دیا کرتا اور آم کے درخت سے بندھی بکری کی طرف بڑھ جاتا کہ جہاں وہ سر جھکائے سکون سے چارہ کھا رہی ہوتی۔ وہ کبھی بکری کو سینگ سے پکڑ کر اس کی گردن کو دائیں بائیں گھماتا، یا پھر کان کو اس زور سے مروڑا کرتا کہ بکری درد سے بلبلا اٹھتی۔ اسے بکری سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر خالہ بغیر کچھ کہے زمین پر پڑی اپنی چپل اٹھاتی اور بیٹھے بیٹھے تاک کر ایسا نشانہ سادہ کرتی کہ چپل ٹھیک کانچی کی کمر سے جا لگتی۔ کاچی بکری کا کان چھوڑ کر اپنی کمر چلاتا ہوا گھر سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوتا۔ بکری اس اچانک سر پر بڑی افتاد سے چھٹکارا پاتے ہی دوبارہ چارہ کھانے میں جت جاتی، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سفید بکری لمحے بھر میں سب کچھ کیسے بھول جایا کرتی مجھے نہیں معلوم۔ کاچی کے چلے جانے کے بعد میرے دل سے اس کا خوف تو زائل ہو جاتا، لیکن نفرت پھر بھی باقی بچ رہ جاتی۔ یہ ایک بار کا قصہ نہیں، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں نے ہمیشہ یوں ہی ہوتے دیکھا۔ کاچی کے چلے جانے کے بعد خالہ صغرا غیبت میں لتھڑے ہوئے محلے بھر کے قصے کہانیاں نئے سرے سے کہنا شروع کرتی، اور میری ماں بغیر کچھ بولے انہیں چپ چاپ سنا کرتی۔ میں نے خالہ کو اکثر یہ کہتے سنا، اریو نیک بخت، کچھ اپنے منہ سے بھی کہہ سن لیا کر، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔
ایسے خاموش بیٹھی رہے گی تو کسی دن خدا نہ کرے تیرا دل پھٹ جائے گا۔ لیکن ہائے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تجھ کرم جلی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ میں نے لاکھ سمجھایا تھا تیری ماں کو کہ اپنی اس چاند سی بیٹی کو شوبدہ بازوں کے گھر مت دے، لیکن تیرے گھر والے نے ایسا نظر بند کیا کہ ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور وہ شوبدہ باز تجھے لے اڑا۔ خالہ صغرا اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جملے مکمل کرتی اور سر پر اوڑھنی جما کر باہر نکل جاتی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب ایک بار کا قصہ نہیں، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے اور میں نے ہمیشہ یوں ہی ہوتے دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ ابا کے منہ میں بھی زبان نہیں ہے۔ میں نے اسے بھی کبھی ہوں ہاں سے زیادہ کہتے کچھ نہیں سنا، لیکن خالہ نے کبھی اسے بے زبان نہیں کہا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس بوسیدہ مکان میں ہم چار بے زبان اکٹھے رہا کرتے تھے، میں، ابا، میری ماں اور ایک سفید بکری۔ ابا جب کبھی مجھے نظر بھر کے دیکھتا تو اس کی آنکھ کی پتلیاں آسودگی کے چراغ بن کر جل اٹھتی۔ وہ ہر شام واپسی پر میری رگوں میں اپنا ہنر انڈیلتا، دن بھر مجھے کئی کئی گھنٹے مشق کراتے ہوئے نہ تھکتا۔ زندگی کی آخری جنگ کی تیاری کرتے ہوئے بوڑھا جسم ہانپ جاتا، لیکن اس ناتواں جسم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ زندگی کی بساط پر میں اس کا واحد پیادہ تھا، جسے آگے چل کر اپنے بوڑھے اور کمزور بادشاہ کا دفاع کرنا تھا۔ جب کبھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ میرے سر پر ایک ہلکی سی چپت رسید کر دیا کرتا، لیکن میری غلطی کی سزا بیچاری بکری کو بھگتنا پڑتی۔ ابا کا بے رحمی سے برستا ڈنڈا اور کھونٹے سے بندھی درد سے ممیاتی ہوئی سفید بکری کو دیکھ کر میں سہم جاتا۔ ابا کی یہ ناانصافی مجھے کبھی سمجھ نہ آئی۔ آخر میری غلطی کی سزا بکری کو کیوں؟ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ بس اس کے بعد میری یہی کوشش ہوتی کہ میں وہ غلطی دوبارہ نہ دہراؤں کہ جس کی سزا میری پیاری دوست کو ملے۔ ابا جب بکری کو مارتے مارتے تھک جاتا تو ڈنڈا زمین پر پھینک دیتا اور اپنی دونوں باہیں پھیلا کر مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتا۔ میں دوڑتا ہوا ابا کی گود میں چڑھ جاتا اور وہ مجھے پیار سے چمکارنے لگتا۔ میں ابا سے نظریں بچا کر درد سے ہاپتی ممیاتی بکری کو کنکھیوں سے دیکھتا اور دل ہی دل میں دوبارہ غلطی نہ کرنے کا عہد کر لیتا۔ ہر گزرتا دن میری غلطیوں کو سدھارتا چلا گیا۔ ابا کا ہنر میرے سینے پر تمغہ بن کر چمکنے لگا اور میری دکھ کی ساتھی سکھ کی جگالی کرنے لگی۔ ایک شام ابا نے بکری کے گلے سے بندھی رسی کھولی اور اسے میرے سامنے پچھاڑ دیا۔ بکری گھٹی ہوئی آواز میں چلائی، لیکن ابا نے بڑی ہی بے دردی سے اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ کٹے ہوئے نرخرے سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور میرا پورا چہرہ خون سے رنگ گیا۔ میں بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ابا نے میری حواس باختگی پر ذرا بھی دھیان نہیں کیا۔ میرے سامنے بیٹھ کر سالم بکری کو گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لینے کے بعد اسے آگ پر چڑھی دیگ میں پکانے لگا۔ شام ڈھلتے ہی آس پڑوس کے بزرگ اور خاندان کے کچھ افراد گھر میں مدعو کیے گئے۔ وہ سب بہت دیر تک میرے محسن کو اپنے حریص جبڑوں سے چباتے اور نگلی نہ جانے والی ہڈیوں کو ہوا میں اچھال دیتے۔ میں ہوا میں قلہ بازی لگاتا اور ان ہڈیوں کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی دبوچ لیتا۔ پھر تو جیسے لوگوں نے اسے کھیل ہی بنا لیا اور دیگ میں بچی آخری بوٹی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رات ہو جانے پر لوگ بھرے پیٹ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گھر خالی ہوتے ہی ابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر وہ سونے چلا گیا۔ میں نے جمع کی ہوئی تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اسے ایک ترتیب کے ساتھ خون آلود رسی اور کھوٹے کے گرد جمع کر دیا۔ سپیدہ سحری تک میری سماعت قم باذن اللہ سننے کو ترستی رہی۔ میرا ابا ایک مداری تھا، گلی گلی کرتب دکھانے والا ایک مداری۔ دعوت کے اگلے روز سے میں ابا کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ گھر سے باہر کی دنیا بڑی تیز گام تھی۔ وہ بھری دوپہر گلی گلی صدا لگاتا، کرتب دکھاتا۔ جب تھک جاتا تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر بیڑی سلگا لیا کرتا۔ بیڑی ابا کی عیاشی کا واحد سامان تھی۔ وہ بیڑی کے ایک سرے سے ادھوری خواہشوں کو کشید کر لیا کرتا اور تازہ دم ہو کر روٹی کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوتا۔ ابا خدا کے نزدیک میری سفید بکری سے کم نہ تھا۔ وہ خاندان کا دکھ اپنے بدن پر جھیلتا۔ ہماری ضرورتوں کے عوض اس کے جسم پر روزانہ ڈنڈے برسائے جاتے۔ ڈنڈے برسانے والا ہاتھ اور ابا کے جسم پر پڑے نیل مجھے کبھی دکھائی نہ دیے، لیکن ابا کے ہموار ماتھے پر پھیلتی سکڑتی لکیروں اور بیڑیوں کے ہرکش کے بعد اترتے چڑھتے تاثرات کا بھید اب میں جاننے لگا تھا۔ خدا جانے ابا تماشا دکھایا کرتا تھا
یا وہ خود ایک تماشا تھا کہ جسے آسمان کی کھڑکی سے کوئی اور بھی دیکھا کرتا ہوگا۔ اب تماشبین ابا کی آواز اور ڈگڈگی کی ڈگڈگ سن کر اکٹھے ہو جاتے۔ تماشائیوں کا ہجوم ابا کے اندر ایک نیا جوش بھر دیتا۔ ابا کے نحیف بدن سے گرجدار آواز ایک معجزہ بن کر نکلتی۔ ڈگڈگی کی تال پر وہ صدا لگا کر تماشے کا آغاز کرتا۔ راجو کیسے چل چل بیل بن کے دکھا دے رے، ابے راجو چل چل بیل، راجو راجو، ابے چل چل بیل، راجو چل چل بیل۔ تماشبینوں کی نظر شروع ہونے والے تماشے پر ٹکی ہوتی اور ابا کی آنکھیں تماشبینوں کے روپے پیسے سے ٹھوسی ہوئی جیبوں پر۔ وہ ترسی ہوئی نگاہوں سے جیبوں کی جانب رینگتے ہوئے ہاتھوں کو بڑی آس لگا کر دیکھا کرتا، اس خیال سے کہ نہ جانے کب کوئی ہاتھ اس کی جانب سکہ اچھال دے۔ ابا اور تماشبینوں کی نظریں کیا دیکھا کرتی مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی، لیکن میری نظر ابا کے ڈگڈگی بجاتے ہاتھ اور ڈنڈے کی مانوس شفافیت پر ہوتی، اور پھر مجھے اپنی پیاری بکری یاد آ جایا کرتی۔ آج ناانصافی اور درد جھیلنے کے لیے میری بکری تو موجود نہ تھی، لیکن پھر بھی ڈنڈے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کوئی غلطی نہ کرنے کا عہد دہرا کر اپنی دوست کو یاد کر لیا کرتا۔ میں سارے دن زمین پر پڑے سکے جمع کرتا اور انہیں ابا کے آگے رکھے برتن میں ڈال دیتا۔ روپیہ دیکھ کر ڈگڈگی کی ڈگڈگ اور ابا کی آواز اس قدر بلند ہو جاتی کہ آسمان پر سوئے ہوئے فرشتے تک جاگ جاتے، لیکن خدا کی آنکھ پھر بھی نم نہ ہوتی۔ خدا کو یوں خاموش اور مصروف پا کر ڈگڈگی کے شور سے جاگ جانے والے فرشتے فرات کے اجلے پانیوں اور سرخ ریت کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ سو جاتے۔ نیم خوابیدہ حالت میں ایک فرشتہ زمین پر اتر کر میرے پاس آیا اور میرے کان میں آہستگی سے کہا، تمہارا باپ گھر والوں کے پیٹ کا دوزخ اپنی کمائی سے بجھایا کرتا ہے، تم پر احسان نہیں کرتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر میں افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی ذمہ داریاں محبت کے ذیل میں نہیں آتی، شاید اسی لیے میرے ابا کے پیروں تلے جنت نہیں ہے، خدا نے اس کے پیروں تلے پہیے لگا دیے ہیں جو ہمیشہ اسے گھمائے رکھتے ہیں۔ گھر میں ایک ننھے فرشتے کی آمد متوقع ہے۔ سچ کہوں تو گھر میں ایک اور نوحہ گر ماں کی کوکھ میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ واہ رے مولا، تو بھی فرشتے کے جسم میں پیٹ ٹانک کر اسے انسان بنا دیتا ہے اور بھوک اسے حیوان۔ ذمہ داریاں آکاش بیل بن کر ابا کے جسم سے لپٹی ہوئی تھیں۔ ایک دن ابا سورج سے جنگ ہار گیا۔ وہ اپنی شکست خوردہ سوکھی ہوئی جڑوں کے سہارے زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا اور ایک جانب ڈھہ گیا۔ نئے مداری کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی پرانے مداری کی آنکھ بند ہو گئی۔ اس بار ہوا میں خون کا فوارہ بلند نہیں ہوا، ہاں البتہ ابا کے حلق سے گھٹی ہوئی آواز ضرور نکلی تھی۔ تماشا وقت سے پہلے اپنے انجام کو پہنچا، لیکن رکا نہیں۔ اب ڈگڈگی ماں کے ہاتھ میں تھی اور نیا مداری ماں کے پیٹ میں۔ میری پیاری ماں اب گلی گلی ڈگڈگی بجا کر ابا کا نوحہ دہرانے لگی۔ تماشا وہی پرانا تھا اور تماشبین بھی، لیکن پیسہ اب پہلے سے کہیں زیادہ برستا تھا۔ میری عقل چھوٹی تھی، اس لیے دیر سے سمجھ آیا کہ اب تماشبین کی آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی کے ساتھ ساتھ ہوس بھی شامل ہے۔ پھر ایک دن اچانک ڈگڈگی بجتے بجتے دوبارہ خاموش ہو گئی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ماں اپنا پیٹ پکڑے زمین پر پڑی درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں اس درد کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک دفعہ ڈگڈگی بجنا بند ہوئی تو میرے ابا مجھ سے جدا ہو گیا، اور پھر جب آج دوبارہ ڈگڈگی کھیل ختم ہونے سے پہلے خاموش ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں بھی مجھ سے بچھڑنے والی ہے۔ میں دوڑتا ہوا ماں کے قریب پہنچا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ مجھ بے عقل کو کچھ سجھائی نہیں دیا سوائے اس کے کہ میں نے ماں کے ہاتھوں میں ڈگڈگی اور ڈنڈا تھمایا اور اپنی پہلی والی حالت میں کھڑا ہو گیا، اس انتظار میں کہ ڈگڈگی دوبارہ بجے اور اس بار میں وہ شاندار کالا بازی لگاؤں کہ پیسے پہلے سے زیادہ ملے۔ دل میں سوچا اس بار اونچی چھلانگ لگا کر آسمان کے اس پار سے ابا کو زمین پر کھینچ لاؤں گا۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں کہ ہمیں اس حال میں اکیلا چھوڑ دے۔ بس وہ تھک گیا ہوگا اور کہیں کسی درخت کے نیچے بیڑی سلگائے بیٹھا ہوگا۔ لیکن ڈگڈگی پھر بھی نہ بجی۔ پلٹ کر دیکھا تو ڈنڈا اور ڈگڈگی ایک بار پھر زمین پر تھی۔ بے حسی چاروں جانب رقصاں تھی۔ لوگوں کے لیے ایک نیا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ چیختی چنگھاڑتی ایمبولینس مجمع کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی
اور اس نے میری ماں کو زندہ نگل لیا۔ بس اس دن کے بعد سے میں اپنی ماں کا چہرہ دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا۔ میرے پاس وہ ڈگڈگی آج بھی موجود ہے۔ جب کبھی مجھے اپنے اماں ابا کی یاد آتی ہے تو میں اپنے گلے سے بندھی ہوئی رسی کا دوسرا سرا پکڑ کر بازار کی جانب نکل جاتا ہوں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ابا میری رسی تھام کر بڑی شان سے چلا کرتا تھا۔ میں بازار کے وسط میں کھڑا ہو کر زور زور سے ڈگڈگی بجاتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے دیوانہ وار ناچنے لگتا ہوں۔ پرانے تماشبین مجھے پہچان کر میری جانب اب سکے نہیں روٹی اچھال دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ اب بھی خدائی صفت کا بھرم رکھتے ہیں اور مجھ پر نگاہ کیے بغیر ہی گزر جاتے ہیں، لیکن میں ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر ناچتا ہی چلا جاتا ہوں۔ اکیلا دیکھ کر چند شرارتی بچے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نزدیکی درخت پر چڑھ کر اس کی شاخوں کو اس زور سے ہلاتا ہوں کہ اس کے سارے پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب میں ان کے ہاتھ نہیں آتا تو وہ سب مل کر مجھے پتھر مارنے لگتے ہیں۔ میں درخت کی ننگی شاخ پر بیٹھا آسمان کی جانب سر اٹھا کر ایک بار پھر ڈگڈگی بجا کر اپنے ابا کا نوحہ دہرانے لگتا ہوں۔ ڈگ 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 ٹرپ ڈگ 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 ٹرپ ٹرپ ڈگ ڈگ ڈگ۔ نامعلوم سمت سے اچانک کانچی نمودار ہو کر میرے اور پتھر مارنے والے بچوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیاہ مائل رنگت والا کانچی کہ جس کے بال آج بھی چاول کے دانے برابر تھے، وہ دوڑ کر بچوں کی گردنیں اپنی بدبودار بغل میں سختی سے داب لیتا اور انہیں چلاتے ہوئے کہتا، کمکلو، اگر اس بے زبان کی ہائے لگی تو کہیں کے نہیں رہو گے، اگر آئندہ ایسا کیا تو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا۔ سغرا خالہ جھوٹ کہا کرتی تھی کہ بے زبان کی آہ لگ جایا کرتی ہے۔ وہ کبھی مجھے ملی تو میں ان کی یہ غلط فہمی ضرور دور کر دوں گا اور ان سے کہوں گا، بے زبان کی آہ 7ویں آسمان سے ذرا پہلے ہی دم توڑ دیا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کانچی کب کا مر چکا ہوتا، 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 دکھا دے